الرحمن الرحیم۔ آج کا جو کلاس ہے وہ انگلش کی گرامر سے متعلق ہے، کیونکہ ہر زبان کے لیے گیا تھا اس کے گرامر کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر انگلش زبان سیکھ رہے ہیں تو اس کے گرامر کا جاننا ضروری ہے، اگر عربی سیکھ رہے ہیں تو عربی گرامر کا جاننا ضروری ہے، اگر ہندی گرامر جاننا ضروری ہے۔ زبانوں کی معرفت کے لیے اس کے گرامر کا، اس کے قواعد کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے انگلش بول چال کے لیے بھی، اور انگلش اسپیکنگ یا ریڈنگ یا رائٹنگ یا جو بھی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی انگلش گرامر کا جاننا نہایت ضروری ہے، اور یہ ہمارا فنڈامنٹلز اور یہ ہماری بنیاد، یہ بیسک ہے۔ آواز جا رہی میری؟ آ رہی ہے جی میں بس کنفرم کرنا چاہتا ہوں میری آواز جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تو یہ جانیں گے کہ جس طریقے سے دیگر زبانوں کو جاننے کے لیے اس کے جو حروف تہجی ہیں اور جو حروف ہجا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ اگر اردو زبان کا جاننا ہے، اردو زبان کو سیکھنا ہے، تو سب سے پہلے ہم اردو زبان کی جو حروف ہجا اور حروف تہجی اس کو جانیں گے۔ ایسے ہی اگر ہمیں ہندی زبان کو سیکھنا ہے اس کے حروف تہجی کو ہم سیکھیں گے۔ اسی طریقے سے انگلش زبان کو اور انگلش لینگویج کو سیکھنے کے لیے بھی اس کی حروف تہجی اور حروف ہجا کو جاننا ضروری ہے، جس کو انگریزی میں الفابیٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے اردو زبان میں 36 الفابیٹ یعنی حروف تہجی، اور عربی زبان میں 29 الفابیٹ، اور دیگر زبانوں میں جس طریقے الفابیٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے انگریزی زبان میں اور انگلش میں 26 لیٹرز ہیں، اور 26 لیٹرز کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں، اور انگلش زبان میں اس کا نام ہے الفابیٹ۔ تو سب سے پہلے ہم الفابیٹ کے متعلق سیکھیں گے کہ الفابیٹ کی ٹائپس کتنے، الفابیٹ کتنے کس طرح منقسم ہے، اور اسی طریقے سے الفابیٹ کی تلفظ کے اعتبار سے اور ساؤنڈ کے اعتبار سے کیا اقسام بنتی ہیں، یہ تمام چیزوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اولاً میں بتا دوں گا کہ الفابیٹ کیس کے اعتبار سے اس کی جو کیسز ہوتی ہیں، یعنی کیس کا دوسرا آسان لفظ میں ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ الفابیٹ لکھنے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے ساؤنڈ کے اعتبار سے اقسام، اور ایک ہے تلفظ یعنی لکھنے کے اعتبار سے الفابیٹ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آپ یہ جانیں کہ الفابیٹ دو قسمیں بنتی ہیں، کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر۔ جب بھی ہم انگلش کو سیکھیں گے یعنی انگلش کو پڑھیں گے یا انگلش کو لکھیں گے، جو بھی صورت ہوگی تو وہاں دو کیس پائے جائیں گے، جس کو اپر کیس کہتے ہیں، دوسری زبان میں کیپٹل لیٹر کہتے ہیں، اور ایک لوور کیس ہوتا ہے جسے کہتے ہیں اسمال لیٹر۔ تو جب بھی جملے کی شروعات ہوگی اور سینٹینس کی شروعات ہوگی تو سینٹینس کی شروعات جو ہے وہ کیپٹل لیٹر سے ہوگی یعنی اپر کیس سے ہوگی۔ الفابیٹ کی دو شکلیں ہو گئی اس معنی کے اعتبار سے، ایک اپر کیس ایک لوور، جس کو کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر کہتے ہیں، جو ہر ایک جانتے ہیں اور اس کے جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے الفابیٹ کی حروف جو تہجی ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حروف علت اور دوسری حروف صحیح۔ میں اردو میں بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو، صرف یہاں پر یعنی الفاظ مشکل یا الفاظ
اس طرح کے ہو کمپلیکیٹڈ کی سمجھ میں آسان ہو، اردو میں اس کو آسان بنایا جائے گا. ٹھیک ہے حافظ؟ تو حروف علت جس کو ہم انگلش میں وویلز کہتے ہیں، یہ وویلز 5 ہیں. اے، ای، آئی، او، یو. وویلز کی تعریف کیا ہے؟ واویلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حروف آواز میں کھچاؤ اور نرمی پیدا کرتے ہیں، انہیں واویلز کہتے ہیں. واویلز کہتے ہیں وہ حروف جو آواز کے اندر کھچاؤ اور نرمی پیدا کرے. ان 5 کے علاوہ اے، ای، آئی، او، یو، ان کے علاوہ جو 21 لیٹرز ہیں ان کو کانسوننٹس کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو حروف صحیح کہتے ہیں. انہیں ادا کرتے وقت آواز میں کسی نہ کسی طرح کی سختی پائی جاتی ہے، جیسے بی، سی، ڈی، ایف، جی، ایچ. تو الفابیٹ 2 قسموں پر منقسم ہے، اور الفابیٹ کی 2 قسمیں ہیں ساؤنڈ کے اعتبار سے اور عرف کی، یعنی حروف علت اور حروف صحیح. حروف علت کو واویلز کہتے ہیں اور حروف صحیح کو کانسوننٹس کہتے ہیں. اسی طرح تیسری قسم سیمی واویل. آپ سمجھے سیمی واویل؟ سیمی واویل جو ہے وہ 2 لیٹرز وائی اور ڈبلو، وائی اور ڈبلو، یہ کبھی واویل اور کبھی کانسوننٹ ساؤنڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. یعنی وائی اور ڈبلو یہ تو اصل میں کانسوننٹ ہے، سمجھیے گا آپ حضرت، یہ اصل میں کیا ہے؟ وائی اور ڈبلو کانسوننٹس ہیں، لیکن وائی اور ڈبلو جب لکھے جاتے ہیں تو کبھی کبھی کانسوننٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ واویل کا ہوتا ہے. ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں وائی، ڈبلو ایچ وائی، ڈبلو ایچ وائی، لیکن جب اس کا پروناؤنس کر رہے ہیں وائی، اس کے اندر واویل آئی کی آواز آ رہی ہے، تو معلوم چلا یہاں وائی ہے تو کانسوننٹ، لیکن اس کا جو ساؤنڈ ہے یہ آئی ہے، یعنی واویل ساؤنڈ. اسی طریقے سے وائی کبھی جو ہے کانسوننٹ ساؤنڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ کانسوننٹ ہوتا ہے، جیسے یلو وغیرہ. ایسے ہی ایک حرف ہے ڈبلو، یہ ڈبلو کا بھی استعمال جو ہے کبھی واویل ساؤنڈ کے طور پر ہوتا ہے اور کبھی کانسوننٹ ساؤنڈ کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے. ڈبلو کی مثالیں جیسے کہ ہم بولتے ہیں ورک، ڈبلو او آر کے، ورک. اس ڈبلو کے اندر کانسوننٹ ساؤنڈ پایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ادا کرتے وقت ایک طرح کی سختی پائی جا رہی ہے. بالر، بالر، بی او ڈبلو ایل ای آر، اس میں ڈبلو واویل کی طرح ہے کیونکہ اس میں آواز کھنچ رہی ہے اور نرمی محسوس ہو رہی ہے. بو، بو، بالر. تو ڈبلو تو یہاں پر اصل میں ہے تو حروف صحیح یعنی کانسوننٹ، لیکن ڈبلو کے اندر جو ساؤنڈ ہے وہ او یعنی واویل ساؤنڈ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، بو، بو، بالر. تو اس لیے ڈبلو جو ہے یہ سیمی واویلز میں ہو گیا. سیمی واویلز کا مطلب جو کبھی واویل کا ساؤنڈ دے اور کبھی کانسوننٹ کا ساؤنڈ دے. اسی طریقے سے کراؤ، سی آر او ڈبلو، کراؤ، اس میں ڈبلو واویل کی طرح استعمال ہے کیونکہ آواز میں روانگی اور کھچاؤ ہے، کراؤ، کراؤ. اسی طرح وائی کی مثال ہے، جیسے آپ لے لیں یلو، وائی کانسوننٹ کے طور پر یہاں استعمال ہے. میں نے پہلے بتایا تھا اس کے بولتے وقت زبان کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہے اور ایک طرح کی سختی بھی ہے. ایسے بولتے ہیں بزی، بی یو ایس وائی، بزی، اس میں وائی واویل ای کی طرح ہے کیونکہ یہاں وائی سے ای کی آواز آتی ہے، بزی، بزی. اسی طرح ہم بولتے ہیں پریٹی، پریٹی، جس کے اندر آخر میں آپ دیکھیں گے وائی لیکن اس کے اندر ساؤنڈ ای کا ہے. تو بتانے چاہ رہا ہوں کہ جو 2 حرف ہیں وائی اور ڈبلو یہ کبھی واویل ساؤنڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور کبھی کانسوننٹ ساؤنڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو پوری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ الفابیٹ
انگریزی زبان کا ایک ورڈ ہے اور اس کو اردو میں حروف تہجی اور حروف ہجا سے تعبیر کرتے ہیں اور انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں. اے سے لے کر زیڈ تک کے مجموعے کو الفابیٹ کہا جاتا ہے. اب اس کے متعلق چند بات میں بتا دوں. اس میں چند باتیں آتی ہیں، لیٹر اور ورڈ اور سینٹنس. دیکھیے، ہر حرف کو اور منفرد حرف کو لیٹر کہتے ہیں. الگ الگ حرف کو اے ایک لیٹر ہے، بی ایک لیٹر ہے، سی ایک لیٹر ہے، ڈی ایک لیٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منفرد ہے، الگ الگ ہے. اور ان لیٹر کا گروپ آف لیٹرز از کالڈ ورڈ. اور لیٹرز کا جو گروپ ہے اسے ورڈ کہا جاتا ہے. ایگزامپل کے طور پر جیسے ہم کہیں گے ٹیچر، ٹیچر، اس کے اندر ٹی ای اے سی ایچ ای آر، اس کے لیٹرز ہیں. ٹی ایک لیٹر ہے، ای ایک الگ لیٹر ہے، حرف ہے، اور سی. ان تمام لیٹرز سے مل کر ایک ورڈ بنا ٹیچر. ایگزامپل فادر، فادر، ایف اے ٹی ایچ ای آر، فادر. یہ ایک لیٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حروف کا مجموعہ ہے. ایف ایک الگ حرف ہے، اے ایک الگ حرف ہے، ٹی ایک الگ حرف ہے، ایچ ایک حرف ہے، اور ای ایک الگ حرف ہے. تو بتانے جا رہے ہیں کہ فادر کے اندر یہ الگ الگ لیٹر ہے، ان لیٹر سے مل کر ایک ورڈ بنا. تو لیٹر منفرد حرف کو الگ الگ حرف کو لیٹر کہتے ہیں، جس کو اردو میں حرف کہا جاتا ہے. اور لیٹرز کے مجموعے کو ورڈ یعنی لفظ کہا جاتا ہے. گروپ آف ورڈز از کالڈ سینٹینس. اور ورڈز کا جو گروپ ہے، جو مجموعہ ہے، انہیں سینٹینس کہا جاتا ہے. ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر آئی ایم ویری مچ بزی. آئی ایم ویری مچ بزی. آئی ایک الگ لیٹر ہے، ایم ایک الگ ہے، اور ویری ایک الگ ہے. اسی طریقے سے ٹیچر از کائنڈ. ٹیچر فقہ ہے، ٹیچر رحم دل ہے. ٹیچر ایک الگ ورڈ ہے، از ایک الگ ورڈ ہے یعنی لفظ ہے، اور کائنڈ ایک الگ لفظ ہے. ان تمام الفاظ کو ملا کر کیا بنایا گیا؟ سینٹینس. تو سینٹینس کہتے ہیں ورڈز اور الفاظ مجموعے کو. اور اسی طریقے سے ایک چیز آتا ہے پیراگراف. پیراگراف کسے کہتے ہیں؟ پیراگراف کہتے ہیں گروپ آف سینٹینسز. جو سینٹینسز کا گروپ ہوتا ہے اسے پیراگراف کہتے ہیں. جیسا کہ نیوز پیپر میں اور اسی طریقے سے مضمون نگاری میں جو استعمال ہوتے ہیں پیراگراف ہوتے ہیں. میں نے اس پر بھی روشنی ڈال دیا کیونکہ ان کا جاننا بھی ضروری ہے. اور ایک چیز اور، لیٹر اور الفابیٹ میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتا دیا ڈیفینیشن. لیٹر کی تعریف کیا ہے، جس کو انگلش میں ڈیفینیشن کہتے ہیں. ورڈ کی تعریف کیا ہے؟ لیٹر الگ الگ حرف کو لیٹر کہتے ہیں یعنی حرف، اور حرف کے مجموعے کو لفظ کہتے ہیں یعنی ورڈ، اور ورڈز کے مجموعے کو سینٹینس کہتے ہیں، اور سینٹینس کے مجموعے کو پیراگراف کہتے ہیں. لیٹر اور الفابیٹ میں فرق: تمام حروف تہجی کے مجموعے کو الفابیٹ کہا جاتا ہے. اے سے لے کر زیڈ تک کا جو مجموعہ ہے اس الفابیٹ کہتے ہیں. اور یہ 26 لیٹر ہیں، جس میں سے 5 واویلس ہیں اور 21 یہ کانسوننٹ لیٹرز ہیں. اس کے بعد بات آتی ہے ساؤنڈ کی. ان کا جو ساؤنڈ ہے، انگریزی زبان میں حروف تہجی 26 ہیں، 26 ہے، مگر ان کا جو تلفظ ہے یعنی ان کا جو ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ کی تعداد اور ساؤنڈ کے مطابق اس کی تعداد 44 ہے یعنی 44. ہر حرف ہمیشہ ایک ہی طرح نہیں بولا جاتا. تلفظ کی اقسام: 24 لیٹرز ایسے ہیں کے اندر کانسوننٹ ساؤنڈ ہوتا ہے یعنی ان آوازیں کے اندر سختی ہوتی ہے، زبان اور ہونٹ اور دانتوں سے سختی کے ساتھ نکلتے ہیں. جیسے کہ بال، بال اس کے اندر ہونٹوں کی رکاوٹ ہے، بال. ڈاگ زبان اور دانت کی رکاوٹ اور ڈاگ. تو ڈی کے اندر کانسوننٹ ساؤنڈ اور بی کے اندر کانسوننٹ ساؤنڈ. اسی طریقے سے
20 وویل ساؤنڈ ہے، 24 کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں اور 20 وویل ساؤنڈز ہیں۔ یہ آواز وویل ساؤنڈ کا مطلب جس میں بغیر رکاوٹ کے اور سختی کے بغیر جو نکلتے ہیں اور ادا ہوتے ہیں، جن کے اندر نرمی اور پائی جاتی ہے۔ یہ جو 20 وویل ساؤنڈ ہے، ان میں بھی 12 شارٹ ہیں اور 8 لانگ ہیں۔ یعنی مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 جو وویل ساؤنڈ ہے ان کو پڑھتے وقت یعنی کھچاؤ اور تناؤ نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں شارٹ، اور 8 لانگ وویل ہیں جن کو پڑھتے وقت کھچاؤ ہوتا ہے۔ جیسے جن کے اندر کھچاؤ نہیں ہوتا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں، سمجھیے گا۔ کیٹ، CAT، کیٹ، کیٹ کے اندر جو اے ہے اس کو ہم کھینچ نہیں رہے ہیں، مختصر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، کیٹ، کیٹ۔ سٹ، سٹ، تو سٹ کے اندر جو آئی وویل ہے اس کو پڑھ رہے ہیں کھینچ کر لیکن مختصر طور پر۔ تو 12 شارٹ وویل ہیں جن کو مختصراً کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور 8 لانگ وویل ہیں جنہیں زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے میٹ، اس میں ڈبل ای، جسے زیادہ کھینچ کے، جو کہ ڈبل ای کیا وویل ہے، فوڈ، ڈبل او۔ تو معلوم یہ چلا تلفظ کے اعتبار سے اور ساؤنڈ کے اعتبار سے وویل کی تعداد 44 ہے۔ یعنی معلوم یہ چلا کہ تلفظ کے اعتبار سے اور ساؤنڈ کی تعداد کے مطابق جو حروف تہجی ہے وہ 44 ہے۔ اب اس میں بات آتی ہے ایکسینٹ کی، جسے کہتے ہیں فونکس، فونیٹکس، فونولوجی۔ فونولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ انگریزی زبان کے درست تلفظ کا علم۔ جس طریقے سے عربی ہم سیکھتے ہیں اس میں علم تجوید ہوتا ہے کہ حروف کی ادائیگی کیسی ہوگی، اردو میں حروف کی ادائیگی کیسی ہوگی، انگلش میں فلاں حرف۔ تو جس طریقے سے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے ہم علم تجوید کا سہارا لیتے ہیں، اسی طریقے سے انگریزی زبان کو اس کا تلفظ کرنے کے لیے اور اس کا پروننسیشن کے لیے ہم سہارا لیتے ہیں کس کا؟ فونولوجی کا، جسے فونولوجی کہتے ہیں، یعنی علم تجوید۔ اگر آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی تو انگریزی زبان میں جو الفاظ ہیں، جو لیٹرز ہیں، ان کا صحیح تلفظ کر سکیں گے۔ تو میں نے شروع میں ایک بات ذکر کی تھی کہ انگریزی کے جو الفابیٹ ہیں یعنی وہ 2 اعتبار سے تقسیم ہے، یعنی کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر کے اعتبار سے، کہ اس میں سے جو ہے کیپٹل لیٹرز الفابیٹ 26 جو ہیں اور 26 جو ہے اسمال لیٹر، جو ہر ایک جانتے ہیں، بس ان کی جو شکل ہوگی وہ مختلف ہوگی، لکھنے کی شکل۔ جی، آئی کی جو کیپٹل شکل ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے، اور آئی کی اسمال لیٹر کی جو شکل ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس کی شکل کے اعتبار سے بھی اس کی 2 قسمیں ہیں، جسے کہتے ہیں اپر کیس، لوور، یعنی کیپٹل لیٹرز اور اسمال لیٹرز۔ اسی طریقے سے ایک بات اور اس میں ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ سینٹینس جو آگے آئے گا، سینٹینس کسے کہتے ہیں؟ سینٹینس کہتے ہیں کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو مکمل سینس اور مکمل مفہوم ادا کرے، اسے سینٹینس کہتے ہیں۔ جی، مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں my name is ندیم، میرا نام ندیم ہے۔ میں جب یہ جملہ بولتا ہوں تو سامنے والے کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اپنے نام کی انفارمیشن اور نام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نام کیا ہے، ندیم ہے۔ تو جس بھی سینٹینس سے مکمل سینس اور مکمل بات سمجھ میں آئے، کمپلیٹ سینس جو دیتا ہے، اسے سینٹینس کہتے ہیں۔ اور سینٹینس کے بالمقابل ایک چیز آتا ہے فریز۔ فریز کسے کہتے ہیں؟ گروپ آف ورڈز کا گروپ جو ایک سینس دیتا ہے لیکن اس کا سینس انکمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جو سینس تو دیتا ہے، مفہوم تو ادا کرتا ہے، لیکن اس کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اکارڈنگ ٹو یور ایڈوائز، آپ کے نصیحت کے مطابق میں نے بولا، تو سامنے والے کو بس اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نصیحت کے مطابق، لیکن وہ بات کیا چیز ہے جس کو نصیحت کے مطابق ہے، جو بات جس کو نصیحت کے مطابق کہا جا رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک اچھا لڑکا، a good boy، ایک اچھا لڑکا، یہ فریز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بس اتنا سمجھ میں آ رہا ہے ایک اچھا لڑکا، لیکن بات
مفہوم اس کا مکمل نہیں ہے. ایک اچھا لڑکا کھڑا ہے، ایک اچھا لڑکا بیٹھا ہے، ایک اچھا لڑکا سو رہا ہے، جب تک ان باتوں کو نہیں ملائیں گے اس کا مکمل نہیں ہوگا. تو فریز بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. فریز کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک فریز ہوتا ہے ایڈجیکٹو، ایک ہوتا ہے فریز ایڈجیکٹو بولتے ہیں، جس کے اندر موصوف و صفت پایا جاتا ہے، اس کو ایڈجیکٹو فریز بولا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک قسم اس کی اور ہے فریز کی. بہرحال اس کی اقسام آگے آ جائیں گی. یہ جاننے کا سینٹینس کے بالمقابل فریز آتا ہے. فریز کہتے ہیں جو مفہوم تو ادا کرے لیکن اس کا مفہوم مکمل نہ ہو. جیسے بولیں گے ان دا لائٹ آف قرآن، قرآن کی روشنی میں، ان دا لائٹ آف قرآن، قرآن کی روشنی میں. لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی قرآن کی روشنی میں کیا بات، مکمل مفہوم سمجھ نہیں آ رہا. قرآن